ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب التوحید کے اندر 58 باب ہیں کل بتایا تھا، تو وقت چونکہ قلیل ہے تو میں نے یہ جو میرے سامنے اوراق پڑے ہوئے ہیں نا، جب پہلی دفعہ میں نے بخاری پڑھائی تھی نا، اس وقت یہ کچھ لکھا تھا، صرف بابوں پر ہے یہ، یعنی بطور خلاصہ۔ تو اب یہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ اگر یہ زبانی میں بیان کروں نا تو بات لمبی ہو جاتی ہے، تو یہ پھر اس کی طرف جو ہے نا دیکھ کے مختصر خلاصہ، تاکہ بات محدود رہے، یہ ارادہ کیا ہے تاکہ پوری بھی ہو جائے اور محدود بھی رہے، یعنی طول نہ پکڑ جائے بات۔ تو یہ بابوں کے نمبر صرف میں نے لگائے ہیں، حدیثیں ذکر نہیں کی اس کے اندر، صرف ابواب پر ہی ہے یہ تبویب۔ یہ کل 7 نمبر باب پڑھا گیا تھا، یہ العزیز الحکیم والا، جس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ تو اور یہ بتایا تھا کہ اس میں خاص طور پہ معتزلہ کا رد ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اسم تو استعمال کر لیتے تھے العزیز اور الحکیم، لیکن صفت کے بغیر، یعنی العزیز بلا عزہ یا الحکیم بلا حکمہ، جس طرح کہتے تھے القدیر بلا قدرہ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے نیچے جو حدیثیں ذکر کی ہیں نا، عزت والی حدیثیں، اللہ کی عزت کی قسم، مثلا جہنم کی والی حدیث بھی ذکر کی ہوئی ہے کہ میں اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی۔ اس طرح یہ عزت والی قرآن میں بھی نصوص ہیں، عزت وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، سورۃ المنافقون میں۔ تو یہ عزت اللہ کی صفت ہے، تو یہ العزیز سے بھی یہ ثابت ہو جاتی ہے اور علیحدہ بھی ہے۔ اگر یہ عزت کے بغیر ہی العزیز ہو تو یہ عزت جو علیحدہ اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں نصوص کے اندر، عزت پھر ایسے آنی نہیں تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ العزیز عزت کے ساتھ عزیز ہے، متصف ہے عزت کے ساتھ۔ عزت کا معنی غلبہ بھی ہے، قرآن میں آتا ہے وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، کہ یہ غالب آ گیا مجھ پر خطاب میں، بات چیت کرنے میں مجھ پر غالب آ گیا، یہ معنی۔ تو اللہ ہر شے پر غالب، عزیز کا معنی ہر شے پر غالب، یہ کل اس کی تفصیل ہو چکی ہے۔ تو آگے یہ 8 نمبر باب ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک، اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا قول اس کا یہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ قول جو ہے نا اللہ کا برحق ہے، قول اللہ کا حق ہے، اس لیے لفظ کن کہہ کے کسی شے کو پیدا کر دینا، یہ کن کہنا اللہ کا قول ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یعنی قول یہ اللہ کی صفت ہے۔ لفظ کن کلمہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے حق کہا ہے، قولہ الحق، یوم یقول کن فیکون قولہ الحق، سورۃ انعام ہے 73 نمبر آیت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے لفظ کن کو قول حق ہی قرار دیا ہے کہ اللہ کا قول حق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کن کہہ کے جو پیدا کرتا ہے نا، اس کے ساتھ جو شے پیدا ہوئی ہے وہ اللہ کی صفت نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، اور اس کا کن کہنا یہ اس کی صفت ہے۔ تو اب جو مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، وہ اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ کا کن کہنا یہ اس کی صفت ہے، یہ فرق ہو گیا ہے۔ یہ اصل میں نا تخلیق السماوات والارض ہے نا، باب ما جاء فی تخلیق السماوات والارض، یعنی اللہ کا آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا، یہ حق کے ساتھ ہے۔ حق سے مراد کلمہ حق، یعنی کلمہ کن کہنا، یہ حق ہے۔ خلق السماوات، باب بھی ہے تخلیق السماوات والارض۔ تو حق کا اطلاق کئی چیزوں پر ہوتا ہے، ان میں سے ایک ذات باری تعالیٰ، وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ کو بھی حق کہا گیا ہے۔
صفات باری تعالیٰ کو بھی حق کہا گیا، اللہ کی صفات بھی حق ہیں، یہ بطور اسم بھی اللہ پر استعمال ہوا ہے، انت الحق، انت الحق۔ یہ اس طرح افعال باری تعالیٰ، یہ بھی اقوال باری تعالیٰ، یہ بھی حق ہیں، اور حق کا معنی واقع اور حقیقت کے مطابق جو ہوتی ہے نا بات یا عمل، واقع اور حقیقت کے مطابق، یہ بھی حق ہے، واقع کے عین مطابق اعتقاد۔ تو اس حدیث کے اندر آگے جو ہے نا قول و کل حق جو لفظ ہے نا، یہ اس طرح جنت اور دوزخ ان کو حق کہا گیا ہے، اللہ کا قول حق ہے، تو کئی چیزوں کو حق کہا گیا ہے، تو یہ سب حق ہیں۔ اس طرح دین الہی کو بھی حق کہا گیا ہے، یعنی یہ حق اللہ تعالیٰ نے وحی کو بھی کہا ہے، تو اس طرح جس کے انکار کی گنجائش ہی نہ ہو اس کو بھی حق کہا گیا ہے۔ تو اس جگہ پر جو ہے نا حق سے مراد اللہ کا قول ہے، یہ جو تخلیق کے ساتھ کلمہ کن کہہ کے جو شے پیدا کر دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ، یہ ہے باب کے ساتھ مناسبت ہے کہ تیرا قول حق ہے، قول کل حق، لقاؤ کا حق، میں تیری ملاقات وہ بھی حق ہے، والجنت والنار حق۔ تو اس کے بعد اگلا باب ہے باب نمبر 9۔ کلماتہ القاہا الی مریم، یہ کلمہ لفظ جو ہے نا، یہ کلمہ سے مراد جو ہے نا قول کن کہنا ہے، چونکہ کن کہہ کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ کن کہنا سبب ہے، عیسیٰ مسبب ہے، تو مسبب کو یعنی وہ جو ہے نا کلمہ کہہ دی گئے نے، مسبب کو سبب قرار دیا گیا ہے اس میں، لیکن مراد وہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کلمہ سے مراد ہے، وہ کلمہ کن کہہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا ہے نا، اس اعتبار سے کلمۃ اللہ کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب کلمہ معنی یہ سمجھ لیں، تفصیل ہے اس میں کچھ، مثلا کلمہ لفظ جو ہے نا یہ مشتبہ ہے، قرآنی آیات دو طرح کی ہے نا، محکمات اور متشابہات۔ تو محکمات کو اللہ نے ام الکتاب کہا ہے، ہن ام الکتاب، یہ کتاب کا اصل ہے۔ اصل سے کیا مراد ہے؟ یعنی بنیاد سے کیا مراد ہے کہ عقیدے اور عمل کی بنیاد محکم آیتوں پر ہوتی ہے، یعنی ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنایا جاتا ہے۔ جو محکم آیات ہیں، احادیث بھی جو محکم ہے نا، ان پر عقیدہ بنایا جاتا ہے۔ جو متشابہات ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ جس میں اشتباہ ہو گیا ہو، یعنی دو یا دو سے زیادہ معنوں کا احتمال ہو گیا ہو، اور پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہاں کون سا معنی مراد لیا جائے گا، ایک معنی صحیح ہو اور ایک غیر صحیح ہو۔ جو صحیح معنی ہے وہ مرادی ہوتا ہے متشابہات میں سے، اور جو صحیح نہیں ہے وہ مراد نہیں ہوتا۔ اب کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ یہ محکم کی طرف لوٹا کے پتہ چلتا ہے کہ جو محکم کے منافی نہ ہو، تو کیونکہ ان پر بنیاد ہوتی ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیا ہے کلمتہ القاہا الی مریم۔ اب اہل کتاب جو عیسائی ہیں، مسیحی، انہوں نے کلمہ سے مراد وہ معنی لے لیا، کلمہ سے وہ معنی مراد لے لیا ہے جو غیر صحیح ہے، یعنی کلمہ کہتے ہیں، کلمہ جو ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت غیر مخلوق ہے، لہذا عیسیٰ وہ اللہ کا بیٹا ہے، غیر مخلوق ہے، ایسے لفظ بول دیتے ہیں وہ، یعنی اس میں اللہ کی صفت ہے، الوہیت والی صفت ہے، یہ غلط معنی مراد لیا ہے۔ اب جو محکم آیات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ ہیں، مثلا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، مثلا جب پہلی بات کی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے ساتھ، پہلی بات دودھ پیتے عمر میں، قال انی عبد اللہ، کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، اور یہ بھی کہا ان اللہ ربی و ربکم،
اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم۔ اس طرح کی جو ہے نا کتنی ہی آیات ہیں قرآن مجید کے اندر، یہ ساری محکمات ہیں، ان کو دیکھ کر ہم کلمۃ اللہ کا مطلب نکالیں گے۔ یعنی کلمہ سے مراد یہ ہوگا پھر کہ اللہ نے ان کو کلمہ کن کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی کلمہ کن سے جو ہو نا وہ مخلوق ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، عبد اللہ و رسول اللہ یہ ہے۔ تو یہ صحیح معنی ہے، صحیح مراد ہے کلمۃ اللہ کی۔ انہوں نے جو مراد لی تھی وہ غلط ہے۔ محکم کو دیکھ کر پتہ چل گیا ہے کہ کلمۃ اللہ سے مراد کیا ہے، کیونکہ یہ معنی محکم آیات کے منافی نہیں ہے بلکہ ان کے عین مطابق ہے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب اصل میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے، اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، یعنی جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، کج روی ہے، وہ ان میں سے اس کے پیچھے چلتے ہیں جو متشابہ ہیں، آیتوں میں سے جو متشابہ ہیں۔ متشابہ کا مطلب یہی ہے کہ اشتباہ ہو گیا ہے، کہ پتہ نہیں چل رہا، لیکن ان کو محکم کی طرف لٹانا تھا، انہوں نے وہ لٹایا نہیں ہے، وہ معنی تلاش کیا ہے جو گمراہی والا معنی ہے۔ ابتغاء الفتنہ سے مراد یہی ہے کہ گمراہی تلاش کرنے کے لیے، اس کا غلط مطلب تلاش کرنے کے لیے وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، اہل کتاب کے بارے میں۔ ایک وفد آیا تھا نجران کا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب مباہلے تک جو نوبت پہنچ چلی تھی وہ یہی موضوع تھا۔ انہی آیتوں کے بعد جو ہے نا آگے جا کے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، وہاں کن آ گیا نہیں، یہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کو تشبیہ دی ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ، کہ وہ بھی ظاہری سبب کے بغیر کلمہ کن کے ساتھ، ادھر ہاتھ بھی استعمال ہوئے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ لما خلق تو بیدیہ آگے آ رہا ہے صفت ید کے اندر، صفت ید ہاتھ کے ساتھ پیدا بنایا ہے۔ مٹی کا جو قالب ہے نا آدم علیہ السلام کا، وہ مٹی ہاتھ سے بنایا ہے، مٹی سے، پھر اس کو اس کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے نا، یہ کن کے ساتھ ہے، روح جو پھونکی گئی ہے اس کے اندر، یہ کن کے ساتھ اس کو زندہ مٹی کو آگے جو ہے نا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام جو پرندہ بناتے تھے، وہ ہاتھ سے پرندہ بناتے تھے نا، تو اللہ کن کہتا تو وہ بالکل ہو بہو سارا پرندہ ہی بن جاتا، اڑنے والا۔ اس طرح ہاتھ کے ساتھ اللہ نے آدم کو پیدا کر کے نا، یہ کلمہ کن کہہ کے جو ہے نا پھر ان کو انسان، یعنی آنکھوں کے اندر جو بینائی وغیرہ یا قوت سماعت شنوائی کانوں کے اندر، ادھر قوت بینائی آنکھوں کے اندر، اور زبان کے اندر قوت گویائی، اس طرح یہ حواس ظاہرہ خمسہ اور باطنی حواس، سارا نظام ہضم، روح زندہ وغیرہ، یہ کلمہ کن کے ساتھ کیا آدم علیہ السلام کو بھی، اس آیت سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ تو خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، تراب سے پیدا کیا ہاتھ کے ساتھ، یہ خصوصیت ہے آدم علیہ السلام کی، ہاتھ کے ساتھ جو اللہ نے یہ بدن کو پیدا کیا ہے۔ پھر جو انسان تھا تو یہ جاندار جو بن گیا، یہ کن کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ ادھر اللہ نے کن کے ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، ظاہری سبب کے بغیر۔ ظاہری سبب عام تناسل کے اندر ہے، عام انسان جو ہوتا ہے نا، ملاپ ہوتا ہے خاوند بیوی کا، تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا یہ انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے بغیر ہی ہے، یہ اعجاز ہے، خرق عادت۔ ادھر کلمہ کن کہہ دیا تو ہو گیا، تو یہ اصل کلمہ کن کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، ظاہری سبب کے بغیر۔ تو یہ مراد تھا کلمہ کن، کلمۃ اللہ جو ہے نا اس لیے کہا جاتا ہے، حالانکہ دوسروں کے اندر بھی کن ہوتا ہے، ظاہری سبب بھی ہے ساتھ کن بھی ہے، لیکن ادھر ظاہری سبب نہیں ہے، صرف کن ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو خاص طور پر یہ کہا گیا، ایک تو وجہ یہی ہے اس کی کہ وہ صرف محض کن کے ساتھ ہے، ظاہری سبب نہیں ہے۔
دوسرا یہ بھی ہے کہ اس میں تشریف ہے، اضافت تشریفی، جس طرح یہ بیت اللہ ہے نا، مسجدیں ساری بیوت اللہ ہیں، لیکن خاص طور پہ خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے بیت اللہ تشریف کے لیے، اور اسی طرح سب اونٹنیاں اللہ کی ہیں، لیکن صالح علیہ السلام والی اونٹنی کو خاص طور پہ کہا جاتا ہے ناقۃ اللہ۔ اسی طرح ہی یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یا روح اللہ کہا جاتا ہے، روح اللہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے، حالانکہ ساری روحیں اللہ نے پیدا کی ہیں، سب ارواح اللہ کی ہیں، یعنی پیدا کی ہوئی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی اللہ نے پیدا کی ہے، تو وہ تشریفاً ان کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، روح اللہ۔ ورنہ اس کا یہ معنی نہیں ہے جس طرح یہ اہل کتاب مسیحی مراد لیتے ہیں روح اللہ، کہ اللہ کی روح عیسیٰ ہیں، اللہ کی روح، یہ نہیں ہے، یہ مخلوق روح ہے، بلکہ ساری روحیں جو ہیں نا یہ مخلوق ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ایک کتاب ہے، پوری کتاب خلق بدء الخلق، یعنی تاریخ کے حصہ ہے اس کے اندر، کائنات کی تاریخ پیدائش، تو اس میں روحوں کا بھی ذکر کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، کہ روحیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور روح یہ ایسی مخلوق ہے کہ اس کی حقیقت اور ماہیت ہم نہیں جانتے۔ قرآن میں آتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو یہ قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کے امر سے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے رب کے امر سے پیدا کی گئی ہے، مخلوق ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا امر ہے، جو اللہ کی صفت ہے امر، مخلوق غیر مخلوق، وہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ رب کے امر سے یہ پیدا کی گئی ہے، تو اس کی حقیقت اور ماہیت وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کسی کو بھی نہیں بتائی کہ روح ہے کیا شے، آج تک کسی کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ یہ کوشش بڑی کرتے ہیں یہ سائنسدان، جدید ٹیکنالوجی اور جو علوم ہیں ذرائع، لیکن اس کی حقیقت کا کسی کو نہیں پتہ چل سکا، روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو صفات کی جو بھی آیات ہیں یہ ان کو محکم کہا جائے گا یا متشابہات؟ یہ جو ہے نا ایک اعتبار سے محکمات ہیں اور ایک اعتبار سے متشابہات ہیں۔ محکمات اس اعتبار سے ہیں کہ ان کا معنی معلوم ہے، جو ان کو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کا معنی بھی معلوم نہیں ہے اور یہ متشابہات ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ متاخرین جو ہے نا کئی کہہ دیتے ہیں، یہ متکلمین اپنی کتابوں کے اندر، کہ یہ متشابہات میں سے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ کیفیت کے اعتبار سے متشابہات میں سے ہیں، یعنی کیفیت وہ نامعلوم ہے، اس اعتبار سے یہ متشابہات ہیں، لیکن معنی معلوم ہونے کے اعتبار سے یہ محکمات ہیں۔ یہی سلف کا عقیدہ ہے ان کے بارے میں۔ آگے جو ہے نا یہ اسماء الحسنہ میں سے السمیع اور البصیر، وکان اللہ سمیعا بصیرا، یہ اگلا باب ہے۔ یہ پہلے جو باب ہے نا 8 نمبر جو پڑھا ہے، اس میں یہ حدیث جو ذکر کیا نا امام بخاری رحمہ اللہ، اس کے آخری لفظ ہے وقولک الحق، پہلے ہے انت الحق وقولک الحق، اگلی سند میں جو ہے نا آخری لفظ یہ ہے باب کے ساتھ مناسبت، اور اگلا باب ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے دو کا ذکر ہے، السمیع اور البصیر۔ کانا آیا نا، کانا یہاں یہ استمرار پر دلالت کرتا ہے، لم یزل کے معنی میں، یعنی ہمیشہ سے اللہ سمیع بصیر ہے، ہمیشہ سے، کیونکہ یہ سمع بصر والی صفت ذاتی ہے، اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے، ہمیشہ سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کی آیات کا یہی معنی کیا ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے کتاب التفسیر میں، اس طرح کی آیات، کان اللہ غفور الرحیم، یا کان اللہ سمیعا بصیرا، تو یہ کانا، کیونکہ کسی نے ان سے سوال کیا تھا کہ کانا جو لفظ آیا ہے نا، اس کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ماضی بعید کے لیے، کہ تھا، بعد میں نہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ لم یزل کے معنی میں کہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے، سننے والا، اور معنی کرنا ہے سب کچھ سننے والا، یعنی ہر آواز کو سننے والا۔ ہاں، اس میں آہٹیں بھی آ جاتی ہیں، آہٹوں کو بھی سننے والا اللہ تعالیٰ، آہٹ جو ہلکی سی ہوتی ہے نا غیر محسوس، ان کو بھی سننے والا ہے۔ جتنا چیونٹی چل رہی ہو چکنے پتھر پر رات کی تاریکی کے اندر،
اس کے قدموں کی بھی آہٹ وہ بھی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اتنی قوت سماعت ہے۔ تو سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، یعنی اللہ کے لیے برابر ہی برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی سمع مخلوق کی سمع کی طرح نہیں ہے، بے مثل ہے۔ اس طرح اس کا بصر یعنی اس کا دیکھنا یہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو یہ سمیع صفت سمع اور بصیر صفت بصر کو متضمن ہے۔ اور معتزلی جو یہ کہتے تھے کہ صرف سمیع ہے بلا سمع اور البصیر ہے بلا بصر، ان کا قول صحیح نہیں ہے۔ بعض نے السمیع اور البصیر کی تعویل کی ہے العلیم کے ساتھ، کئی اس طرح بھی تعویل کرتے ہیں کہ سمع بصر یہ نہیں ہے بلکہ علم ہے۔ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ علیم ہے، السمیع البصیر نہیں ہے۔ تو یہ شرح عقیدہ واسطیہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے ان کی تعویل، کہ کئیوں نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ السمیع اور البصیر کا معنی ہے العلیم۔ یہ بھی ویسے صحیح نہیں ہے، یہ علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، سمع بصر علم تین صفتیں ہیں۔ تعویل کے ساتھ تو یہ تین نہیں رہتی، ایک ہی بن جاتی ہے نا، تین صفتوں کو ایک بنا دیا جاتا ہے۔ تو معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ صفتیں ہم مان لینا سمع بصر تو اس سے پھر تشبیہ لازم آ جائے گی اور یہ محال ہے۔ تو امام صاحب نے ان کا رد کر دیا ہے کہ اس سے تشبیہ لازم نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی کتاب و سنت کے اندر نسبت کی گئی ہے سمع کی اور بصر کی، اور السمیع اور البصیر کا اطلاق ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر۔ یہ تشبیہ اس وقت لازم آتی ہے جب ہم یہ کہیں کہ اللہ کا سمع ہمارے سمع کی طرح ہے، پھر ہے تشبیہ۔ جب ہم یہ کہتے ہی نہیں ہیں، قرآن نے فیصلہ کر دیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، تشبیہ کی تو نفی ہو گئی ہے۔ آگے اگلا باب ہے 10 نمبر باب، اس میں اللہ وحدہ لا شریک کا اس میں گرامی القادر ہے، باب قولہ قل هو القادر، یہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ بین سطور، القدرۃ من صفات ذات، یہ صفات ذات میں سے ہے، ذاتی صفات میں سے، یعنی اس کا اتنا ہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی مشیت کے تحت نہیں ہے، علم کی طرح ہی۔ تو یہ صفاتی ذاتی اور فعلی میں فرق ایک تو معلوم ہو گیا نا آپ کو، جو اللہ کی مشیت کے تحت، یعنی ذاتی میں اس طرح نہیں کہا جاتا کہ ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل، ذاتی میں ایسے نہیں کہا جاتا، فعلی میں کہا جاتا ہے۔ تو ایک فرق اور بھی ہے بعض علماء نے کیا ہوا، وہ یہ ہے کہ فعلی صفت وہ ہوتی ہے کہ جو صفت ہو نا اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی جو ضد ہے وہ بھی صفت ہو اللہ تعالیٰ کی، کئی اس طرح بھی فرق کرتے ہیں۔ اور ذاتی کے اندر جو صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اس کی ضد جو ہے نا وہ صفت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی۔ مثلا علم ہے، یہ صفت ہے ذاتی، اور اس کی ضد کیا ہے جہل، وہ صفت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے پاک ہے اللہ۔ قدرت یہ صفت ہے ذاتی، اور اس کی ضد کیا ہے عجز، اب عجز جو ہے نا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اس طرح دوسروں کو قیاس کر سکتے ہیں، سمع ہے مثلا، سننا یہ صفت، نہ سننا یہ صفت نہیں ہے، دیکھنا یہ صفت ہے، نہ دیکھنا یہ صفت نہیں ہے۔ تو فعلی کا مطلب یہ ہے کہ مثلا رحمت کرنا یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی فعلی، تو عذاب دینا رحمت نہ کرنا یہ بھی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی مثلا۔ اس طرح میں پیدا کرنا زندہ کرنا فعلی صفت ہے، مارنا اس کی ضد یہ بھی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، نفع دینا صفت ہے، نقصان دینا یہ بھی صفت ہے۔ تو اس کی اس طرح بھی کئیوں نے فرق کیا ہوا ہے، یہ فقہ اکبر ہے نا، اس کے حاشیے کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، ایک فرق متکلمین نے کیا ہے اور ایک فرق یہ معتزلہ خود بھی کرتے ہیں، اور عام کتابوں کے اندر ہے، یہ قواعد مسلح کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، شیخ عثیمین صاحب رحمہ اللہ کی القواعد المسلح فی صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنہ، یہ ویسے بہت اچھی کتاب ہے، اس میں قاعدے کلیے ضابطے وغیرہ لکھے ہوئے ہیں،
یہ زیادہ تر شیخ الاسلام کی کتابوں سے ماخوذ ہے۔ یہ التدمریہ ہے نا، اس میں بھی کافی قاعدے لکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں۔ التدمریہ یہ عقیدے پر کتاب ہے، تو حافظ ابن قیم کی کتابوں کے اندر بھی ہیں قاعدے کلیے ضابطے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں۔ تو یہ قدرت جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ذاتی، القدیر صفت قدرت کو متضمن ہے۔ تو یہ مشیت اور قدرت یہ بھی اللہ کی دونوں صفتیں ہیں۔ یہ قدرت ہر وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ متصف ہے، ہر وقت ازل سے اب تک برابر قدرت ہے۔ اللہ کی صفات میں یہ تصور نہیں کیا جاتا کہ ان کے اندر کمی بیشی کا ہونا، کمال کمال ہے، بس کمال ہی کمال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی کم ہو جائے کبھی زیادہ ہو جائے، ایسے نہیں ہے۔ صفات ذاتیہ میں علم ہے مثلا کہ کبھی علم کم ہو جائے کبھی زیادہ ہو جائے، ایسے نہیں ہے۔ قدرت کبھی تھوڑی ہو جائے کبھی زیادہ ہو جائے، ایسے نہیں ہے۔ جو ہے کمال ہے، کمال ہمارے تصور سے بھی جو ہے نا ماورا اللہ کی قدرت۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ متصف ہے۔ آگے 11 نمبر باب دیکھو، یہ ہے نا اوپر والے باب القادر میں یہ استخارے والی دعا امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہوئی ہے، دعا الاستخارہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا ذکر ہے، استقدیروں کا بقدرت کا۔ اس سے بھی اشارہ امام بخاری اس طرف کر رہے ہیں کہ القادر ہے نا یا القدیر، یہ بلا قدرہ نہیں ہے، یہ بالقدرہ ہے، کیونکہ قدرت ساتھ آئی ہے۔ تو اللہ کی قدرت یہ اللہ کی صفت ہے، اس لیے تو اس کا وسیلہ جو ہے نا اختیار کر کے بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کی صفات کا وسیلہ ٹھیک ہے، صفات حسنہ، اسماء صفات علیہ اور اسماء حسنہ کا وسیلہ دعا کے اندر یہ ٹھیک ہے، سمجھ لگی نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کے لیے امید ہوتی ہے اللہ کی صفات کا واسطہ ڈال لیا جائے، تو اس دعا کے اندر اللہ کی قدرت کا واسطہ ڈالا گیا ہے۔ اس طرح علم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا بھی واسطہ ڈالا گیا، استخیرک کا بعلم کا۔ اور اللہ کو یہ بھی کہا گیا ہے انت علام الغیوب، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے نا یہ معتزلہ کا رد ہو جائے گا کہ وہ القدیر تو کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، لیکن بلا قدرہ جو کہتے ہیں نا یہ غلط ہے، بالقدرہ اللہ تعالیٰ القدیر ہے۔ آگے 11 نمبر باب ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہونا یہ ذکر کیا گیا۔ اتنی کمال قدرت ہے کہ انسانوں کے جو دل ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت کے تحت ہیں، اللہ کے تصرف کے تحت ہیں، کیونکہ تقلیب القلوب جو ہے نا دلوں کو پھیرنا، یہ اللہ کی کمال قدرت پر یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت بڑی باکمال ہے کہ دلوں پر بھی تصرف ہے اللہ تعالیٰ کا، ساری کائنات کے دلوں پر اللہ کا کمال تصرف ہے۔ تو اسی طرح ان کی نگاہوں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے لا و مقلب القلوب، تو یہ کمال قدرت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ حالانکہ دل جو ہے نا ان کے اندر پروگرام بنتے ہیں، انسانوں کے دلوں کے اندر خیالات ہوتے ہیں، ارادے ہوتے ہیں، نیتیں ہوتی ہیں، وسوسے، یہ سب اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ پوری قدرت ہے اللہ وحدہ لا شریک کو تمام دلوں پر۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کی جاتی ہے۔ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے نا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن کیف یصرفھا کیف یشاء۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دلوں پر اللہ کی قدرت اور اللہ کا تصرف دلوں پر ہے، جیسے چاہتا پھیر دیتا ہے دل، کوئی کسی کا دل پھیر نہیں سکتا، دل پر کسی کو بھی اختیار نہیں ہے۔
قرآن مجید کے اندر آیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، کہ اگر زمین کی ساری دولت بھی آپ خرچ کر دیں اور ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دیں خرچ کر کے، تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی۔ اذ کنتم اعداء واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم اعداء تھے، یہ کن کو کہا گیا ہے؟ صحابہ کرام کو، انصار ہے نا، کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہجرت سے کرنے سے پہلے کیا حالت تھی ان کی، آپس میں لڑائیاں تھیں، قتل و غارت، دشمن ایک دوسرے کے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا تھا۔ اللہ نے کن کہہ کے دلوں کو جوڑ سکتا ہے، کن کہہ کے کسی کے دل میں ہدایت داخل کر دے۔ اب ادھر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام آپ کتنا چاہ رہے تھے کہ ہدایت پر آ جائیں، کتنی آپ کی حرص تھی اس پر کہ ہدایت قبول کر لیں۔ اے میں قل لا الہ الا اللہ، اے میں بار بار کہہ رہے تھے۔ اسی طرح وفات ہو گئی، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حزین بھی ہوئے، اللہ نے آیت نازل فرما دی انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ ہدایت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت ہدایت توفیق کہلاتی ہے اور ایک ہدایت ہدایت ارشاد۔ ہدایت توفیق کا مطلب ہے کہ کسی کے دل میں ہدایت ڈال دینا، بالفعل وہ ہدایت کو قبول کر لے، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ لو شاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ کو اختیار ہے، قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے اندر، کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف تھا، کیونکہ یہ قہری ہدایت بن جانی تھی۔ پھر اللہ نے ہدایت کو اختیاری رکھا ہے، اس میں اس کا امتحان ہوتا ہے، آزمایا جاتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر یہ جو ہے نا بلا، امتحان، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ایسے ہو جاتا نا کہ سب کو اللہ ہدایت دے تو یہ قہری ہدایت بن گئی، پھر تو اختیاری نہ رہی۔ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ اختیار ہے۔ تو یہ حکمت پر مبنی ہے، اس سے پھر مجرم اور مسلم کا پتہ نہیں چلنا تھا، اور خبیث اور طیب کا امتیاز نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا، اگر چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن ایسے نہیں کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے کہ کسی کے دل کے اندر ہدایت کو داخل کر دے، کوئی نہیں طاقت رکھتا، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کی خاص صفت بن جاتی ہے یہ ہادی ہونا، ہدایت دینا۔ ایک دوسری جو قسم ہے نا ہدایت کی، وہ ہے ہدایت ارشاد، یہ رہنمائی کر دینا، کسی کو سمجھا دینا، تبلیغ کر دینا، یہ انبیاء کا کام رہا ہے، علماء کا کام رہا ہے۔ لکل قوم ہاد انک لتہدی الی صراط مستقیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، یہ ہدایت ارشاد مراد ہے۔ اور جو نفی کی ہے آپ سے انک لا تہدی من احببت، یہ ہدایت توفیق کی نفی کی گئی ہے۔ اس کو اس طرح بھی ہم اصطلاحی طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک اراءۃ الطریق الموصل الی المطلوب یا الی المقصود، ایک معنی یہ ہے ہدایت کا اراءۃ الطریق، یعنی راستہ دکھا دینا جو مقصود تک پہنچانے والا ہے، یہ ہدایت ارشاد ہے۔ اور دوسرا ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب، یعنی مطلوب تک پہنچا دینا، کہ جہاں جو اس کا مقصود ہے اس تک اس کو پہنچا ہی دینا، یہ دوسری ہے توفیق، کہ یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دونوں طرح کی آیتیں نازل فرمائی ہیں، نفی والی بھی جو غیر اللہ سے نفی کی گئی ہے، انبیاء سے بھی نفی کی گئی ہے، اپنے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اور دوسری آیات جو اس بات کیا گیا ہے ہدایت دینے کا دوسروں کے لیے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اس طرح کی کئی آیتیں ہیں، یہدون بِأَمْرِنَا،
یہ ہدایت کی نسبت ثابت کرنے کے لیے، یہ ارشاد والی ہدایت ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اس کے اندر جو ہے نا دونوں معنی کرتے ہیں، کئی ہدایت ارشاد والا معنی کرتے ہیں مترجمین، کئی ہدایت توفیق والا معنی کرتے ہیں۔ ہدایت توفیق والا معنی کیا جائے تو یہ معنی بن جائے گا کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اگر دوسرا معنی کیا جائے تو معنی بن جائے گا ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ دونوں میں فرق ہو گیا نہیں، دکھانا اور چلانا۔ چلانا یہ ہدایت توفیق ہے اور دکھانا یہ ہدایت ارشاد ہے۔ کئی اردو ترجمے کے اندر اس طرح لکھا ہوتا ہے، کئی اس طرح لکھ دیتے ہیں۔ کئی ویسے فرق بھی کرتے ہیں کہ اگر اس کے بعد الہ آ جائے تو اراۃ الطریق والا معنی مراد ہوتا ہے، اگر الہ نہ آئے متعدی ہو جائے الہ کے بغیر پھر وہ دوسرا معنی مراد ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ویسے اس کے بغیر بھی ہے، اراۃ الطریق کے لیے الہ نہیں آیا۔ اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، کہ یہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے نا کہ راہ سمود تو ہم نے ان کو ہدایت دی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہدایت کا راستہ دکھایا، کیونکہ اگر ہدایت دی ہے نا اللہ نے تو بعد میں پھر یہ نہیں آنا تھا فاستحبوا العمی علی الہدی کہ انہوں نے عمی کو پسند کر لیا ہدایت پر۔ اس سے مراد جو ہے نا یہ ہے کہ ان کو ہدایت کا راستہ اللہ نے دکھا دیا تھا، یعنی انبیاء نبی بھیج کے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا ہے نا، تو انہوں نے راستہ دکھایا ان کو۔ اس جگہ یہی معنی مراد ہے کہ راستہ دکھایا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، کہ انہوں نے گمراہی کو پسند کر لیا ہدایت پر۔ یہ کتابوں کے اندر تفصیلات لکھی ہوئی ہیں ہدایت کے بارے میں، کئی کتابیں ہیں، تفسیروں کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ نور الانوار کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو منطق کی کتاب ہے تہذیب، شرح تہذیب یزدی کی، عبداللہ یزدی کی، اس کے مقدمے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ اور بھی کئی کتابیں ہیں ہدایت کے بارے میں، تفسیروں والے تو کھول کھول کر لکھ دیتے ہیں باتیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت جو ہے نا کہ دلوں پر بھی تصرف ہے اللہ تعالیٰ کا، اتنی کمال قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ دل بھی سارے اسی کے اختیار میں ہیں۔ اس میں ان کا رد ہو جاتا ہے جو کئی بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا دلوں پر تصرف ہوتا ہے۔ واضح کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے کہ دلوں پر ان کا تصرف ہوتا ہے۔ تو بلکہ کتاب ہے، آپ شاید جانتے ہیں، فلسفہ نماز، مشہور کتاب ہے اور لکھنے والے بھی بہت مشہور ہیں۔ فلسفہ کتاب ہے نماز، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر اختیار ہے کن کا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا۔ وہ ان کو چاہیں تو بیٹھنے دیں چاہیں تو کھڑا ہو لینے دیں، کیونکہ دلوں پر ان کا اختیار ہے۔ ایک دفعہ وہ ہے کہ وہ مجلس میں جب آتے تھے نا سب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے ان کو دیکھ کر۔ ایک دن ایسے ہوا آئے ہیں واز کرنے کے لیے تو بیٹھے رہے، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ ان کا اختیار ہے دلوں پر تو وہ چاہیں تو ان کو کھڑا ہونے دیں چاہے تو نہ کھڑا ہونے دیں، اس طرح لکھا ہوا ہے اس کتاب کے اندر۔ یہ عقیدہ بنانا صحیح نہیں ہے، کتاب و سنت کے منافی ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کی صریح دلیلیں واضح ہیں کہ یہ دلوں پر تصرف صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہے۔ اور بھی دلائل ہیں اس کے بارے میں۔ بہرحال اس میں اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کا جو ہے نا کمال کامل ہونا یہ ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد آگے نیا باب ہے، باب ان للہ مئۃ اسم اللہ واحدہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام 99 ایسے ہیں کہ من احصاها دخل الجنہ، کہ جو ان کا احصاء کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ احصاء کا معنی ہوتا ہے احاطہ کرنا۔ آگے امام بخاری نے اس کے معنی کی طرف قرآن سے جو ہے نا یہ ایک آیت لکھی ہے سورۃ یاسین کی، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ احصیناہ کا معنی ہے حفظناہ، حفظناہ۔ چلو باقی پھر انشاءاللہ بعد میں، اللہ خیر کرے۔ سبحانک اللہ
ہما و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.